السلام علیکم۔ آج ہم ہسٹری آف کمپیوٹر کے حوالے سے بات کریں گے کہ کمپیوٹر کی تاریخ جو ہے وہ کیا ہے اور اس میں جنریشنز کا کیا کردار ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جنریشنز ہمارے پاس جو ہیں وہ 5 ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی ڈیبیٹ چلتی ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنریشنز جو ہیں وہ 6 ہیں، لیکن ابھی تک اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ابھی تک جو جنریشنز ہیں وہ ہمارے پاس 5 ہی چل رہی ہیں۔ تو فرسٹ جنریشن جو ہے وہ 1940 سے 1950 تک ہے، جس کے اندر ویکیوم ٹیوب، مشین لینگویج اینڈ اسمبلی لینگویج جو ہے وہ انوینٹ ہوئی تھی۔ سیکنڈ جنریشن جو ہے وہ 1950s ٹو 1960 تک ہے، جس میں ٹرانزسٹرز ایجاد ہوئے، ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ انوینٹ کی گئیں۔ تھرڈ جنریشن جو ہے وہ 1960 سے 1980s کے دوران میں جو ہے وہ لائی کرتی ہے۔ اس میں انٹیگریٹڈ سرکٹ آئی سیز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے گئے، مائکرو پروسیسر کے انوینشن ہوئی۔ فورتھ جنریشن 1980s اور 1990s تک ہے، یہ اس میں پرسنل کمپیوٹرز آ گئے، گرافیکل یوزر انٹرفیس انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اینڈ ففتھ جنریشن جو ہے وہ 1990s سے لے کے اب تک یعنی آج تک جو ہے وہ چل رہی ہے، جس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، مشین لینگویج ہے، ورلڈ وائڈ ویب ہے، موبائل فون ڈیوائسز ہیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کمپیوٹر کی جنریشنز میں آتی ہیں۔ تو اس طرح کمپیوٹر کی جو جنریشن ہے وہ ہم نے 5 حصوں میں ڈیوائڈ کی گئی ہیں۔ اب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ جنریشن کو کیوں بنایا گیا ہے، یعنی اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وجہ جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں۔ ہر دور میں نئی ٹیکنالوجی اور انوینشنز کا استعمال ہوتا رہا ہے، جو کمپیوٹر کو زیادہ طاقتور اور مؤثر جو ہے وہ بناتے ہیں، تاکہ جو استعمال کرنے والے ہیں وہ اس میں پریشان نہ ہوں، بڑے آسانی سے اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے وہ پرفارمنس اینڈ سپیڈ ہے۔ نئے کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی وجہ سے ہر جنریشن میں کمپیوٹر پرفارمنس اور سپیڈ میں بہتری کے نتائج جو ہیں وہ دیکھنے میں نظر آئے ہیں۔ یعنی کمپیوٹر کو جب بھی انوینٹ کیا گیا تو اس کے پیچھے انہوں نے یہ چیز رکھی کہ اس کی پرائس جو ہے وہ کم سے کم ہو اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ یا اس کا ایک اور جو تھیم آپ یہ بنا لیں ذہن میں کہ کمپیوٹر کی انوینشن جو ہے اس کے بعد کمپیوٹر کو بہتر بنانے کے لیے جو رول رکھا گیا وہ یہ تھا کہ کمپیوٹر کا سائز چھوٹے سے چھوٹا کیا جائے اور اس کی پرائس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ اگنور کر دیا جائے کہ وہ کم ہو رہی ہے، وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ بس اس میں دو چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھی گئیں کہ ایک تو کمپیوٹر کی ڈیوائس کا سائز جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو اور اس کی پرفارمنس، اس کی جو سپیڈ ہے وہ تیز سے تیز ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے پاس موبائل فون کی شکل میں بھی جو ہے وہ کمپیوٹر ڈیوائسز موجود ہیں، اور پہلے پرانے وقتوں میں جو فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز تھے وہ بہت بڑے بڑے ہوتے تھے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ فٹ بال گراؤنڈ میں وہ ایک ڈیوائس کو سیٹ کیا جاتا تھا، اور اتنے بڑے جگہ پر پھر اتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی جو ان کمپیوٹر کو چلاتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انوینشنز ہوتی گئیں اور کمپیوٹر کا سائز جو ہے وہ کم سے کم ہوتا گیا۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے سائز اینڈ پورٹیبلٹی۔ کمپیوٹر کا سائز ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ کمپیوٹر کے سائز اور پورٹیبلٹی میں بھی اضافہ ہوتا رہا ہے، جس سے لوگوں کو اپنے کمپیوٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے میں آسانی ہوتی رہی ہے۔ یعنی کہ پہلے جو کمپیوٹرز تھے ان کو ہم شفٹ نہیں کر سکتے تھے، ایک جگہ پر کمپنی کو آرڈر دیا، اس نے آ کے وہ اپنا سسٹم وہاں پہ انسٹال کر دیا، اب اس سسٹم کو ہم وہاں سے کسی دوسری جگہ پر لوکیٹ نہیں کروا سکتے تھے، وہ وہاں پر اسپیسیفک جگہ پر جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ اور پرانے کمپیوٹرز جو ہوتے تھے وہ کچھ اسپیسیفک سافٹ ویئرس کے حوالے سے بھی پہچانے جاتے تھے۔ یعنی آپ کو اگر اگزامپل دیں آج کے دور میں کہ ایک کمپیوٹر جو ہے وہ اگر ایم ایس ورڈ سافٹ ویئر کو پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھ رہا ہے تو اس کے اندر ایم ایس ایکسل کا آپشن نہیں ہے، یعنی وہ ایک وقت میں ایک کام سنگل ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل کی جو ڈیوائسز ہیں وہ ملٹی ٹاسکنگ کو پرفارم کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کاسٹ اینڈ ایکسیسیبلٹی۔ ہر دور میں کمپیوٹر کی قیمتوں میں کمی واقع ہوتی رہی ہے، اس طرح لوگوں کو اپنے کمپیوٹرز کو اپ گریڈ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے بہت سی جو ہے وہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے اپ ڈیٹ اور ایک ہے اپ گریڈ۔ اپ ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہے، آپ انٹرنیٹ سے اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں، یعنی اس کی نیو ڈیفینیشن جو ہے وہ اس کو آپ وقتاً فوقتاً انٹرنیٹ کی مدد سے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور اپ گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیوائس میں سے، اپنے کمپیوٹر میں سے پرانی چیزوں کو نکال کے ان کی جگہ پر نئی چیزیں انسٹال کرتے ہیں۔ جیسے میرے پاس اگر ہارڈ ڈسک ہے 500 GB کی اور میرا کام بہت زیادہ بڑھ رہا ہے
تو تھوڑے سے عرصے کے بعد میں اس کو اپڈیٹ نہیں کر سکوں گا ہارڈ ڈسک کو، یعنی اس میں کوئی سافٹ ویئر کی مدد سے جگہ نہیں بڑھا سکتا ہوں. میں پھر کیا کروں گا، میں اس ہارڈ ڈسک کو اتاروں گا، نکالوں گا اس میں سے، اور اس کی جگہ پر 1 TB کی ہارڈ ڈسک یا 2 TB کی ہارڈ ڈسک لگا دوں گا. اب اس سے یہ ہوگا کہ میری اسپیس جو ہارڈ ڈسک کی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. یا اس کو دوسری اگزامپل آپ یہ لے رہے ہیں کہ اگر میں نے ریم انسٹال کی ہوئی ہے اپنے کمپیوٹر میں 4 GB کی، اور مجھے زیادہ اسپیڈ ریکوائرڈ ہے، تو میں وہ ریم نکال کے 8 GB کی ریم یا 12 GB کی ریم یا 16 GB کی ریم جو ہے وہ میں اس میں لگا لوں گا. تو اس چیز کو کہتے ہیں ہم اپ گریڈ ہونا. اور اپ ڈیٹ کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو آن لائن انٹرنیٹ کی مدد سے ہم ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے یوزر انٹرفیس اینڈ ایکسپیرینس. کمپیوٹر کا انٹرفیس جو ہے، انٹرفیس کا مطلب ہوتا ہے جو نظر آ رہے ہیں آپشنس. تو کمپیوٹر کا انٹرفیس جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا رہا ہے. پہلے ہمارے پاس ڈاس آپریٹنگ سسٹم تھا، ڈسک آپریٹنگ سسٹم جس کو ہم بولتے ہیں. وہ ڈاس کیا کرتا تھا، اس کے اندر ہمیں کمانڈس کو یاد رکھنا پڑتا تھا. یعنی کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے کمانڈس یاد کرنی پڑیں گی. اگر آپ کو کمانڈس یاد نہیں ہیں تو پھر آپ کمپیوٹر کو نہیں آپریٹ کر سکتے. لیکن آج کے کمپیوٹرس جو ہیں وہ یوزر فرینڈلی ہیں. یعنی یوزر فرینڈلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر گرافیکل یوزر انٹرفیس مہیا کیا گیا، GUI. یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان آپشنس کو دیکھ کے ان پہ کلک کر کے اس اپنے کام کو جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ کمپیوٹر کو اتنا آسان بنا دیا جائے کہ اس کو استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے. اور جو بل گیٹس ہیں، جو ماڈرن کمپیوٹر کا بانی جس کو ہم بولتے ہیں، اس نے ایک خواب اپنا جو ہے وہ ظاہر کیا تھا. وہ یہی چاہ رہا تھا کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسی ڈیوائس بنائی جائے جو کہ تمام لوگوں کے استعمال میں آ سکے. یعنی اس کو ان پڑھ بھی، پڑھا لکھا بھی، ہر قسم کا بچہ، بوڑھا، جوان اس کو یوز کرے. اور وہ اپنے اس ٹاسک میں بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب بھی ہو گیا ہے. آج دیکھیں جو لوگ اسکول نہیں بھی جاتے، وہ اگر کمپیوٹر کو یوز کرنا چاہیں تو وہ کمپیوٹر کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کمپیوٹر کے مختلف پرپزز ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ایک شخص ہے جس نے کمپیوٹر سیکھا ہی نہیں ہے، وہ کمپیوٹر کو کیسے آپریٹ کر سکتا ہے. تو کمپیوٹر کو آپریٹ وہی سینس میں کر سکتا ہے کہ وہ اس پہ ہو سکتا ہے سانگ سن رہا ہو، موویز دیکھ رہا ہو، یا پھر وہ کوئی اور کام کر رہا ہو، انٹرنیٹ یوز کر رہا ہو. یہ بھی تو کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا ہی ہوتا ہے. اور جو ہمارے ایجوکیشنل پرپزز ہیں جیسے MS آفس ہے، کورل ڈرا ہے، فوٹو شاپ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، یہ تمام کام جو ہیں وہ کرنے کے لیے پھر ہمیں کمپیوٹر کو سیکھنا پڑتا ہے. نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے نیٹ ورکنگ اینڈ کمیونیکیشن. جی نیٹ ورکنگ اور کمیونیکیشن کو میں تھوڑا سا آپ کو زیادہ ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ ہر جنریشن میں نیٹ ورکنگ اور کمیونیکیشن کو بہتر بنایا جاتا رہا ہے. شروع میں جو کمیونیکیشن تھا اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جائے. تب بہت ساری مشکلات پیش آتی تھی. پہلی ڈیٹا ڈیوائس جو تھی، ڈیٹا ٹرانسفر ڈیوائس، وہ پنچ کارڈ تھی. پنچ کارڈ پہلی دفعہ جو ہیں وہ 1830 میں استعمال کیے گئے. اور پنچ کارڈ کے انوینٹر جو ہیں اس کا نام جوزف میری جیکورڈ تھا، جو ایک ٹیکسٹائل لوم کے جو ہے وہ بانی تھے، یا اس کو کہہ لیں کہ مالک تھے. اور وہ ٹیکسٹائل میں لوم ڈیزائن کرتے تھے جو کپڑا بننے کے لیے یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد جو تھا پنچ کارڈ کا وہ یہ تھا کہ لوم کو ایک اسپیسیفک پیٹرن دیا جائے جس سے وہ کپڑا بننے کے لیے تیار ہو. اس کے بعد پنچ کارڈ کا استعمال کمپیوٹر انڈسٹری میں کیا گیا، جہاں اس میں ڈیٹا ٹرانسفر اور سٹوریج کے لیے جو ہے وہ اس کو یوز کیا جاتا رہا. پنچ کارڈ کا استعمال 1970 تک کیا جاتا رہا ہے. اس کی جگہ میگنیٹک ٹیپس نے لی، اور پھر ڈسکس آ گئیں، ڈسک ڈرائیوز جو ہیں، CD DVD یہ چیزیں آ گئی تھیں. تو پہلا نیٹ ورکنگ سسٹم جو ہے وہ ٹیلی گراف سسٹم کہا جاتا ہے، جو کہ 1837 میں سیموئل مورے نے انوینٹ کیا تھا. اور ٹیلی گراف سسٹم جو ہے وہ میسج کو الیکٹرانک سگنل میں تبدیل کرتا تھا، اور پھر اس کو وائرز کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا. پھر اس میں تھوڑی سی ایڈوانسمنٹ آئی، اور اس کے بعد پہلا ٹیلی فون 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے جو ہے وہ انوینٹ کیا. اب ٹیلی فون میں جو ہے وہ الیکٹرک سگنلز تو موجود ہوتے تھے، لیکن وہ الیکٹرک سگنلز آواز کو کنورٹ کرتے تھے الیکٹرک ویوز میں، اور پھر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وائرز کی مدد سے جو ہے وہ سگنلز بھیجے جاتے تھے. پہلا کمپیوٹر نیٹ ورک جو ہم بولتے ہیں وہ ہے آرپا نیٹ، جو کہ 1969 میں یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے بنایا تھا. اس طریقے سے دو کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کروایا جاتا تھا، اور ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا تھا. اور یہ سارا سسٹم بھی جو تھا وہ سارے کا سارا وائرڈ تھا، یعنی کہ وائرز کی مدد سے استعمال ہوتا تھا.
اور پھر اس کے بعد آیا انوینشن آف انٹرنیٹ. اب یہ بھی کمیونیکیشن کا ہی ایک موڈ ہے. تو انٹرنیٹ کی شروعات 1983 میں ہوئی تھی جب ڈومین نیم سسٹم یعنی ڈی این ایس کا آغاز ہوا. ڈی این ایس نے انٹرنیٹ پر ویب سائٹس کو ایکسیس کرنے کے لیے ایک اسٹینڈرڈائز سسٹم فراہم کیا. آج کے دور میں نیٹ ورک اور کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی میں بہت ترقی ہوئی ہے، جس میں وائرلیس نیٹ ورک، موبائل فون، کلاؤڈنگ کمپیوٹر اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ لینگویجز، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. نئے کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی کیپیبلٹیز بھی ہیں اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اس سے کمپیوٹر کو انٹیلیجنٹ اور ایفیشینٹ بنانے میں مدد مل رہی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہسٹری آف کمپیوٹرز آ جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 3000 BC to 500 AD یعنی بہت پہلے جو ہمارے پاس وقت چلتا رہا ہے، تب یعنی فرسٹ کیلکولیٹنگ ڈیوائس ڈیولپ کی گئی، اس کا نام ابیکس رکھا گیا. پھر 1500 to 1900 کے درمیان میں جو انوینشنز ہوئی، اس میں اہم ترین انوینشن جو ہے وہ نیپیئر بونز کی تھی، جو 1617 میں ہوئی. میکینیکل ڈیوائس انہوں نے ایک ڈیولپ کی جو کہ ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژنس کے لیے استعمال ہوتی تھی. پھر پاسکلائن آ گیا 1642 میں، فرسٹ میکینیکل کیلکولیٹر. یعنی ہم ایک ایسی ڈیوائس بنانے میں تیار ہو وہاں پر ہم کہہ لیں کہ اس قابل ہو گئے کہ ہم نے ایک میکینیکل کیلکولیٹر ڈیفائن کر دیا، جس میں پلس مائنس ڈیوائڈ ملٹیپلائی یہ تمام فنکشنز جو ہیں وہ آ گئے. اس کے بعد 1822 میں بیبیج نے، جو چارلس بیبیج تھے، انہوں نے ایک ڈفرینس انجن کا آئیڈیا دیا جو فرسٹ میکینیکل کمپیوٹر کہلایا جاتا ہے. اس کے بعد 1900 to 1950 کے اندر ویکیوم ٹیوبس کو ڈیولپ کیا گیا، وہ فرسٹ الیکٹرانک کمپیوٹر کو لانے کا سبب بنی. اس کے بعد ENIAC اینڈ یونیویک کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی، جو فرسٹ جنریشن جنرل پرپز الیکٹرانک کمپیوٹر اور فرسٹ کمرشل کمپیوٹر یوز ہو گئے. یعنی فرسٹ کمرشل کا مطلب یہ ہے کہ یونیویک 1 جو ہے وہ پہلا ایسا کمپیوٹر تھا 1951 میں جس کو مارکیٹ میں عام جو ہے وہ لوگوں نے استعمال کیا. اس کے بعد جی 1950 سے 1980 کا دور آ گیا. اس میں ٹرانزسٹرز اور انٹیگریٹڈ سرکٹس جو ہے وہ ڈیولپ کیے گئے. اب ان ٹرانزسٹرز نے ویکیوم ٹیوبس کی جگہ لے لی اور انٹیگریٹڈ سرکٹ جو ہیں وہ کمبائن ملٹیپل کمپوننٹس آن اے سنگل چپ کے اوپر ڈیفائن کیے گئے. یعنی ایک چپ تھی، اس کے اندر بہت سارے آئی سیز جو ہیں وہ رکھ دیے گئے. اب بہت سارے آئی سیز کو ملا کر 1971 میں مائکرو پروسیسر جو ہے وہ ڈیوائس ایجاد کر دی گئی، جس کو ہم CPU بھی کہتے ہیں، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. اور اس کے بعد 1980 سے آج تک پریزنٹ جو کمپیوٹر جو دور چل رہا ہے، اس میں ایپل 1 جو ہے 1976 میں فرسٹ پرسنل کمپیوٹر بنایا گیا. پھر IBM کمپنی نے اپنے کمپیوٹرز ڈیزائن کرنا شروع کر دیا 1981 میں. اس کے بعد ورلڈ وائڈ ویب کا آغاز ہو گیا 1991، ریولیوشنائزڈ انٹرنیٹ ایکسیس. اب انٹرنیٹ کا دور بھی آ گیا تھا. اسمارٹ فونز اینڈ ٹیبلیٹس جو ہیں وہ 2000 کے بعد جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے اور بے تحاشا جو ہے وہ IT کی دنیا میں ترقی ہونا شروع ہو گئی. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، جس کے اندر امید کرتا ہوں کہ آپ نے مکمل ہسٹری جو ہے وہ کمپیوٹر کی سمجھ لی ہوگی. اور یہ بہت سی بیسک چیزیں ہیں جو کہ تمام کمپیوٹر یوز کرنے والے انسانوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو کمپیوٹر ہے اس کو کتنی کیٹیگرائز میں ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، اس کی کتنی جنریشنز ہیں، کب کب کون کون سی انوینشنز جو ہیں وہ اس کا حصہ بنی ہیں، اور کن کن چیزوں کی مدد سے آج ہم یہاں اس قابل ہوئے ہیں کہ اس موجودہ ڈیوائس کو، موجودہ کمپیوٹر کو ہم یوز کر سکیں. تو اس سے نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ پھر ہم بک سے سٹارٹ کریں گے، اور بک پر ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں گے جو کہ نیو ایڈ کروائی گئی ہیں، جو پہلے سلیبس میں موجود نہیں تھیں. تو مکمل لیکچرز جو ہیں وہ پراپر دیکھیں، اور کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.